چلیے آج ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں جو جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ میں درج ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جسے اللہ نے بے پناہ طاقت اور ہنر سے نوازا تھا، لیکن ان کے فیصلوں نے انہیں ایک افسانوی انجام تک پہنچا دیا۔ ذرا تصور کریں، قدیم سرزمین الحجر، جسے آج کل مدائن صالح بھی کہتے ہیں، وہاں ایک ایسی تہذیب آباد تھی جو صرف گھر نہیں بناتی تھی بلکہ وہ سیدھا پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر شاندار محل بنا ڈالتی تھی۔ یہ تھی قوم سمود، ایک ایسی قوم جو اپنی طاقت، دولت اور پتھروں کو تراشنے کی بے مثال مہارت کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ سرسبز باغات، بہتے چشمے، بے پناہ جسمانی طاقت اور ایسی انجینئرنگ کی مہارت کہ آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن، اور یہی سب سے اہم بات ہے، یہی دنیاوی کامیابی اور اپنی صلاحیتوں پر فخر انہیں روحانی طور پر گمراہی کی راہ پر لے گیا۔ تو انہیں واپس سیدھی راہ پر لانے کے لیے اللہ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، ایک ایسے شخص کو جو اپنی حکمت اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا، صرف اس ایک خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور ان بتوں کو چھوڑ دو جنہیں تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشا ہے۔ لیکن ان کی قوم تو حیران رہ گئی۔ وہ حضرت صالح کی بہت عزت کرتے تھے اور ان سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ انہیں لگا کہ صالح ان کی روایات کو آگے بڑھائیں گے، نہ کہ ان کو چیلنج کریں گے۔ دیکھیں، ان کا سارا فخر اور غرور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے ہی جڑا ہوا تھا۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بچی تو قوم سمود نے حضرت صالح کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے خدائی تعلق کو آزما سکیں۔ انہوں نے سیدھا سیدھا ایک معجزے کا مطالبہ کر دیا، لیکن کوئی عام معجزہ نہیں، ان کی ایک بہت ہی خاص اور بظاہر ناممکن سی درخواست تھی۔ ان کے مطالبات ناقابل یقین حد تک واضح تھے۔ انہوں نے ایک خاص چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے ایک زندہ اونٹنی نکالو جو 10 مہینے کی حاملہ ہو اور بہت بڑی اور صحت مند بھی ہو۔ یہ شرائط ایسی تھیں کہ انہیں پورا کرنا ناممکن لگے تاکہ وہ حضرت صالح کو ہمیشہ کے لیے جھٹلا سکیں۔ حضرت صالح نے دعا کی اور پھر جو ہوا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی، چٹان پھٹ گئی اور ٹھیک ویسی ہی اونٹنی باہر نکلی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور پھر اس اونٹنی نے سب کے سامنے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ تھی ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ یہ ایک واضح نشانی اور ان کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان بن کر آئی تھی۔ اب اس معجزے کے ساتھ ایک خدائی انتظام بھی کیا گیا۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا سارا پانی پیے گی اور اگلے دن پوری قوم اور ان کے جانور پانی استعمال کریں گے، اور اس کے بدلے میں وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لیکن اتنا بڑا اور واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کا تکبر اور غرور کم نہیں ہوا۔ یہ امتحان ان کی انا پر بہت بھاری پڑ گیا اور ان کے دلوں میں حسد اور بغض بڑھنے لگا۔ پانی بانٹنے کا یہ انتظام اب انہیں ایک بوجھ لگنے لگا۔ اللہ کی اونٹنی کی موجودگی انہیں روز ان کے وعدے کی یاد دلاتی تھی اور یہ بات ان کے تکبر کو گوارا نہ تھی۔ چنانچہ لالچ اور حسد کی آگ میں جل کر ایک بہت ہی شیطانی منصوبہ تیار کیا گیا، اور پھر انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے اسی معجزے کو قتل کر دیا جس کا انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا۔ اور ان کا تکبر تو دیکھیے، اللہ کے نشانی کو قتل کرنے کے بعد وہ ڈرے نہیں، چھپے نہیں، بلکہ الٹا حضرت صالح کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اے صالح، لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ اس کھلی نافرمانی کے بعد ان کا انجام تو طے ہو چکا تھا۔ حضرت صالح نے اعلان کر دیا کہ ان کا وقت اب ختم، ان کے پاس صرف 3 دن کی مہلت باقی ہے۔ پھر ایک خوفناک الٹی گنتی شروع ہوئی۔ پہلے دن ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن سرخ، اور تیسرے دن بالکل کالے سیاہ ہو گئے۔ ہر روز عذاب کی واضح نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں، لیکن وہ اسے جادو قرار دے کر نظر انداز کرتے رہے۔ اور چوتھی صبح عذاب آ گیا۔ آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ آئی اور زمین سے ایک شدید زلزلے نے اس پوری متکبر تہذیب کو ایک ہی لمحے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان کے شاندار تراشے ہوئے گھر خالی کھنڈر بن کر رہ گئے۔ لیکن یہ کہانی صرف تباہی پر ختم نہیں ہوتی۔
اس کا اصل مقصد ایک طاقتور اور ہمیشہ یاد رہنے والا سبق ہے۔ یہاں دو گروہوں کا انجام بالکل الگ الگ تھا۔ انکار کرنے والوں کو نہ ان کی بے پناہ طاقت بچا سکی اور نہ ہی پہاڑوں میں تراشے ہوئے ان کے محفوظ گھر، جبکہ دوسری طرف حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ صدیوں بعد جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ یہاں سے بے فکری سے نہ گزریں بلکہ روتے ہوئے گزریں اور ان لوگوں کے انجام پر غور کریں جو ان سے پہلے گزر چکے۔ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی جگہ ہے۔ مدائن صالح کی کھنڈرات آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، جو اللہ کی قدرت اور تکبر کے انجام کی ایک خاموش گواہی دے رہے ہیں۔ قوم سمود کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ دولت اور طاقت کا غرور آخر کس انجام تک لے جاتا ہے۔